یہ شخص اکیلا بیٹھ کر تمام مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، گستاخ رسول بتا رہا ہے اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے دوسرے لفظوں میں۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے ایسے شخص کو سننے سے پہلے کہ کیا اتنے بزرگ بڑے بڑے بزرگ گستاخی کرتے رہے، سب اسلام کے خلاف ہی باتیں کرتے رہے؟ سرکار نے تو فرمایا تھا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو 1400 سال سے مسلمان حکومت بنا رہے ہیں، اولیاء کے اعراض کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تصوف کے موضوعات پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ سارے جہنمی تھے؟ معاذ اللہ، سارے گمراہ تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ شخص اصل میں جو بڑے بڑی ہماری شخصیات ہیں ان پر اعتراض کر کے بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ سکر اور صاحب کی بحث میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جو مرزا محمد علی نے الزام لگایا ہے اس کو کچھ انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکر اور صاحب دو اصطلاحیں ہیں تصوف والوں کی۔ سکر کہتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ سکر و غلبہ عبارت است کے الباب معنی کردہ انت از غلبہ محبت حق تعالی، اور صاحب عبارت از حصول مراد۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سکر کا معنی ہے غلبہ محبت، اللہ کی محبت کا غلبہ، اور اگر لغوی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے اس کا معنی ٹھیک ہے، جذب ہے، انسان کی عقل کا کچھ ہو جانا ہے، اور صاحب کا معنی ہے انسان حصول صحت۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بھی کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے تو اصطلاح کے طور پر، اصطلاح کو اصطلاح کے طور پر لیا جائے، یہی اچھا ہے، یہی صحیح ہوتا ہے۔ ٹرم کیا ہے، اس کے ٹرم والے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ ضروری ہے۔ جس طرح حدیث ضعیف، اگر کوئی یہ اعتراض کرے حدیث ضعیف، ضعیف کا مطلب تو کمزور ہوتا ہے، لہذا حدیث کو ضعیف کہنا گستاخی، جسے ضعیف یعنی کمزور حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس کو کمزور کہا جائے؟ سرکار نے فرمایا اور کمزور ہو؟ یقیناً سرکار کا ہر فرمان قوی ہے، صحیح ہے، مضبوط ہے۔ لیکن آپ کا جواب یہ ہوگا کہ حدیث ضعیف کو ضعیف کرنے کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اصطلاح والے جو محدثین کرام ہیں انہوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے، جس راوی میں یہ خرابی ہو اس کو ہم صحیح کہیں گے، یہ ضعیف کہیں گے، اس کو موضوع کہیں گے، جو بھی آگے ہو، اور اس کے اندر یہ خرابی نہ ہو، یہ اچھائیاں ہو، اس حدیث کو ہم صحیح کہیں گے۔ تو یقیناً آپ اصطلاح کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب اصطلاح میں دیکھا جائے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں کہ غلبہ محبت، حق تعالیٰ کی محبت کے غلبے کو سکر کہتے ہیں، اور صاحب کیا ہے؟ حصول مراد، جب مراد حاصل ہو جائے، انسان بالکل اپنی جگہ پر درست آ جائے اور مراد حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صحب، اس کا اگلا درجہ ہے۔ تو اب یہ بحث داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے کہ صحب افضل ہے، سکر افضل ہے۔ بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متبعین کا قول یہ ہے کہ سکر افضل ہے، اور آپ کا اپنا موقف یہ ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ صحب افضل ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے ایک بحث کی ہے، اور تصوف کی بحث ہے جو آپ نے اکیلی نہیں کی، سارا کو شعریہ کے اندر بھی یہ بحث ہے، اور تصوف کے والے انہوں نے جو صوفیہ ہیں انہوں نے یہ بحث کی ہے۔ اس لیے اس کو لغوی معنی میں استعمال کرنا اور اس کا غلط معنی لے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالت سکر میں تھے اور معاذ اللہ یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ عقل کھو بیٹھے تھے، گستاخی کی، ایسا نہیں ہے۔ سکر کا معنی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے خود بیان کیا، از غلبہ محبت حق تعالی، حق تعالیٰ کی محبت کے غلبے کو سکر کہا جاتا ہے، یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ اور صاحب کیسے کہتے ہیں؟ حصول مراد، جب انسان جو چاہتا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو کہتے ہیں صاحب۔ تو لہذا یہ خیانت تھی جو مرزا محمد علی نے یہاں پر کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اس کے جوابات اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں نے یہ جز کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب لکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، تو یہ خواب تھا۔ اب اس خواب کو بیان کرتے ہوئے مرزا محمد علی نے یہ کہا کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب کا معاملہ کچھ اور ہے، خواب کے اندر کچھ دکھایا جاتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جواب کے طور پر پہلے یہ انتظامی جواب ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ اب عقیدہ یہ تھا کہ سرکار کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، تو پریشان ہو گئے، مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبوی شریف میں سرکار خواب میں آئے تو اہل تعبیر سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کریں گے، حدیث صحیحہ اور ضعیفہ دونوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ اصل میں مکھی بیٹھنے کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو حدیث ضعیفہ جو کمزور روایتیں صحیح روایتوں میں جمع ہو گئی ہیں ان کو آپ الگ کریں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 36، یہ قرآن پاک کی سورہ یوسف 12 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو قیدی جو جمع ہو گئے تھے
آپ کے ساتھ جیل میں چلے گئے تھے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا. دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے خواب کے اندر کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کی خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کی تعبیر جس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے تھے، آپ نے یہ بیان کی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح یوسف علیہ السلام اس سے اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 43 ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. قال مالک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیں دیکھی جو موٹی فربا تھی اور 7 گائیں وہ دیکھی جو پتلی تھی. اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ پورا خواب تھا، پھر 7 بالیاں ہری، دوسری 7 سوکھی، ایک دوسرے کو کھا رہی تھی. یہ تعبیر پوچھی سر یوسف علیہ، ایک لمبا واقعہ ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ایک شخص جو آپ کے پاس بچ کے چلا گیا جسے پہلا خواب سنایا تھا اپنا شراب پینے والا. تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر خشک سالی سے بیان کی، فیمن سے، قحط سالی سے، ڈراٹ سیزن سے بیان کی کہ 7 سال خشک سالی ہوگی، پھر پہلے بارشیں ہوگی 7 سال، پھر 7 سال خشک سالی ہوگی، پھر 15ویں سال جا کر بارش ہوگی. علم غیب بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا، کیونکہ نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. تو خواب کی تعبیر اصل چیز یہ ہے. خواب کے اندر دیکھا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ہڈیاں جمع کر رہے، اس کی تعبیر پوچھی تو معبر نے یہ بتایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو متفرق تھی آپ جمع کریں گے. اگر لکھا بھی ہو دوسرا خواب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا ہے. تو لہذا ان چیزوں کو گستاخی قرار دینا، پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تمام لوگوں نے بیان کیا ہے. اب جس کتاب میں چاہے پڑھ لیں امام بخاری کے حالات زندگی کے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی تالیف کی، اس کی وجہ تالیف کے اندر پڑھ لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، گوگل کر لیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے قریب پنکھا جھل رہا ہے، بڑا خوبصورت پنکھا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر پکھیاں بیٹھ رہی ہیں. تو یہ ایک خواب تھا. اب اس میں اشارہ تھا حدیث ضعیفہ اور حدیث صحیحہ کی طرف. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ نے جو خواب دیکھا اس میں اشارہ تھا متفرق سنتوں کی طرف. آپ کی ہڈیاں جمع کرنے کا مطلب آپ کی جو متفرق سنتیں جو جگہ جگہ احکام پھیلے ہیں ان کو جمع کرنا. تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اپنے بزرگوں کی گستاخیوں سے ہمیں دور رکھے. جو ایسا شخص جو پوری دنیا کے 1400 سال کے مسلمانوں کو گمراہ بتا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسے دور رکھے. اور یہ کہتا ہے کہ میں باغی ہوں، مجھے باغی رہنا پسند ہے. میں حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، علیکم بالجماع فإن ید اللہ الی الجماع من شذ شذ فی النار. یہ مشکوٰۃ شریف میں کئی اور حدیث کی کتابوں میں ہے، ترمذی شریف میں بھی غالباً یہ روایت بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ تم پر جماعت میں رہنا لازم ہے. جماعت پر اللہ کا ید قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے بچا کر رکھے. آمین بجاہ